اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلافت راشدہ میں اداروں کا ٹکراؤ بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ہیڈ آف سٹیٹ جو تھے امیر المومنین وہ خود قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آتا تو مینوان اس کو تسلیم کیا جاتا۔ یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے اداروں کے درمیان کہ فلاں تشریح کرے گا، فلاں بنائے گا، فلاں کو اجازت نہیں ہے، اس مکس اپ میں کہیں عوام دب جاتی ہے اور اسلامی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں۔ تو کون سی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہونے دیتی اور پھر حساس معاملات پہ بھی چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ قادیانیت کے بارے میں مبارک ثانی والا آپ کے سامنے ہے، تو یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم اور اس کا حل کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان جو بنا تھا وہ دین اسلام کے نام پر بنا تھا، اور یہ بات طے شدہ تھی۔ آج بھی اگر دیکھیں آئین پاکستان 1973 کا پریمبل اٹھا لیں اور آرٹیکل 2A اٹھا لیں اور آرٹیکل 227 اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں، ہمارا جو سٹرکچر ہی ہے، اگر آئین بھی ہے تو وہ دین اسلام کے کانسیپٹ سے جو پرنسپل دیے ہوئے ہیں، لیکن وجہ جو سمجھنا ہے کہ صہیونی طاقتیں یا جو باقی چیزیں ہیں نا، سامراجی جو نظام ہے، وہ سامراجی نظام یہاں پر چھایا اس طرح سے ہے کہ وہ ابھی ریسنٹلی میں کچھ سیاسی گفتگو نہیں ابھی کرنا چاہتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے کیس میں اگر دیکھا جائے سائفر کے ایشو کے اوپر کون تھے جنہوں نے باتیں کی، اور اس کے بعد کیا عمل درآمد ہوا؟ یہاں پاکستان کے اندر عمل درآمد تو جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسی ڈائریکشن کے اوپر عمل کیا نا۔ یعنی یہاں سے ایک بات تو بڑی کلیئرٹی کا، اور ابھی آپ دیکھ لیں، یعنی ایک دور تھا ہمیں بڑی اچھی طرح یاد تھا، ہمیں زکوٰۃ اور ہمیں اگر وہ احترام رمضان آرڈیننس ضیاء اللہ کا دور یاد ہو، ہم سارا کچھ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ ہم دین سے رغبت، دین کے قریب قربت کی اگر باتیں دیکھے جائیں، آپ اسلامیات میں پڑھانا، مسجدوں میں ہمارا جانا، آج ذرا سوچے تو صحیح نا کہ جو ہماری ریاست ہے، ریاست نے کیا کام کیا؟ ریاست نے ابھی تک میں جو دیکھ رہا ہوں نا، ہماری ریاست نے دین سے ہمیں بہت دور کر دیا، اور کئی وجوہات ہیں۔ یعنی میں اس سے آگے تھوڑا سا اگر چلوں، پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے اس نظام کو چلانے کے حوالے سے یہاں فنڈنگ کی، باقاعدہ سکول کالجز باقاعدہ یہاں پر کھولے، اور ہم لوگ تھے فیسیلیٹیٹر۔ ہم نے یعنی بجائے یہ کہ ہم اپنا سلیبس دیتے، سلیبس وہ لے کر آئے، اور وہی سلیبس لے کر آپ دیکھیں تو صحیح نا۔ یعنی میں ایک ایک چیز پہ میں اے لیول یا او لیول کی بات نہیں میں کرنا چاہتا، یہ نہیں ہے کہ لازمی ہے کہ چائنا وغیرہ جو باقی ممالک دیکھیں انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے اپنی اساس نہیں کھونے دی ہے۔ پھر یہاں پارلیمنٹ کے اندر آ کر لوگ جو بیٹھے ان کے بھی سٹیک کیا تھے، ان کے سٹیک بھی باہر کے ممالک کے ساتھ تھے، اور انہی سٹیک کو لے کر چاہے۔ اور قانون سازی کے کانٹیکس پہ بھی دیکھیں، ایک دور تھا ہم مذہبی جماعتوں کا بڑا ایک رول سنا کرتے تھے۔ ابھی قرآن مجید کی تحریف کے حوالے سے یہ پچھلے 8 سال ہو گیا ہمیں محنت کرتے ہوئے، اور کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس شجاعت علی خان صاحب۔ کبھی آج سوچیں، آج لاہور ہائی کورٹ کے جج سے وہ سینئر جج تھے، انہیں چیف جسٹس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور یاد رکھیے گا کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ ذرا سامنے غور تو کر کے دیکھیں، اور اس سارے کام کے پیچھے آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ کہ ہم نے اب ریاست مدینہ کی بات کی، بالکل اس میں سے بہت چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے کیا؟ لنگر خانہ، مسافر خانہ، احساس پروگرام، عام آدمی کی انوالومنٹ، اگر ذرا غور کریں اس سارے سسٹم کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بڑا مشکل تھا اس سسٹم کے بعد جو کہ آئین پاکستان اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم اس میں تبدیلی کرنی ہے تو 2/3 اکثریت کی چاہیے، اور اس کے مطابق اگر چلنا ہے تو ہمیں ول چاہیے۔ ول کیا ہوئی کہ عمران خان نے اگر کوشش کی اگست میں 2018 میں آ کر، تو اپریل 2019 میں تو سب کو نظر آ گیا کہ عمران خان کو اتارنے کی تیاری، اور 2-2.5 سال سے اس وقت عمران خان جو فسائیت ہو رہی ہے وہاں سے نظر، اور یہی سیاسی جماعتیں ہیں۔ یعنی اگر یہ تدبر کا مظاہرہ کرتی، اگر یہ استقامت کا مظاہرہ کرتی، اگر یہ سمجھتی تھی کہ یہ والا سارا معاملہ ہے، تو کیا اس طرح جھوٹے پرچے ہوتے، اس طرح لوگوں کو ڈھکیا راستے میں؟ کیا اسلامی نظام کے تحت اس طرح جھوٹے پرچے میں اٹھایا جاتا ہے، فیملی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور اس طرح اٹھا کر، اور پھر کمال کی بات ہے اور ایک نہیں ہے، ہم نے ایسے واقعات دیکھے۔ میں بھی کسی کنٹروورسی میں ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ کا اس کا کانسیپٹ نہیں ہے۔